آج تک کسی ماں نے میرے جیسا جنگجو پیدا نہیں کیا۔ میں آج تک نہیں ہارا، میں نے کبھی کسی کو زندہ نہیں چھوڑا۔ کون مارہب کا مقابلہ کرے گا؟ میں مارہب ہوں، میرا مقابلہ کرنے والا زندہ نہیں بچے گا۔ وہ اکیلا بھی پورا لشکر ہلا دیتا ہے۔ میں اتنا مضبوط ہوں کہ لوہا بھی میرے ہاتھ میں پگھل جاتا ہے۔ ہر آنکھ میں سوال اور اضطراب چھایا ہوا تھا۔ کیا کوئی یہ جھنڈا لے گا؟ کون جیت سکتا ہے؟ یہی شخص ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، دیکھو وہ آیا۔ غزوہ خیبر کا میدان، جہاں فولاد سے مضبوط قلعے کھڑے تھے اور ان کے اندر سالہ سال جنگ کے ماہر نسل در نسل لڑنے والے جنگجو موجود تھے۔ مسلمان پوری قوت سے حملہ کر رہے تھے، مگر فتح ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ ہر حملے کے بعد خاموشی بڑھتی جا رہی تھی، چہرے گردآلود، آنکھوں میں تھکن، دلوں میں سوال کہ کیا آج فتح نہیں ہوگی۔ لشکر میں سرگوشیاں پھیلنے لگیں۔ مسلمان اپنی پوری طاقت کے باوجود دشمن کے دباؤ میں پیچھے ہٹ رہے تھے۔ ہر طرف مایوسی اور خوف چھایا ہوا تھا۔ وہ اکیلا بھی پورا لشکر ہلا دیتا ہے، کون جیت سکتا ہے؟ وہ اکیلا 100 پر بھاری ہے۔ امید کمزور ہونے لگی تھی۔ مرہب صرف ایک انسان نہیں، وہ خوف کی پہچان بن چکا تھا۔ جب وہ میدان میں اترتا تو تلوار سے پہلے دل ٹوٹ جاتے، اس کا نام لیا جاتا تو پسینے چھوٹ جاتے۔ مائیں بچوں کو اس کے قصے سنا کر ڈراتیں، مجالس میں اس کی بہادری کے تذکرے ہوتے اور دشمن اسے ناقابل شکست مان چکے تھے۔ وہ اکیلا ایک لشکر تھا، مگر ہر رات وہی خواب دیکھتا تھا، جنگل سے نکلتا ہوا شیر جو اس پر جھپٹتا اور ایک وار میں اس کا غرور چیر دیتا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھتا، پسینہ پوچھتا اور اپنی ماں کی بات یاد کرتا۔ یاد رکھنا مرہب، کبھی حیدر سے مت لڑنا، وہ جنگل کا شیر ہے جو اپنا شکار زندہ نہیں چھوڑتا۔ میں مرہب ہوں، شیر صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں۔ عربی میں شیر کو حیدر کہتے ہیں۔ ادھر مسلمانوں کی نا امیدی کے عین درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، فتح اللہ اس کے ہاتھ پر عطا فرمائے گا۔ رات بھر سب سوچتے رہے کہ کون ہوگا وہ خوش نصیب۔ دلوں میں سوال اٹھ رہے تھے، کون ہوگا جو اس لشکر کو شکست دے؟ جھنڈا کس کے ہاتھ آئے گا؟ کون ہوگا وہ خوش نصیب؟ صبح ہوئی، نماز ادا کی گئی، دل دھڑک رہے تھے۔ پھر آواز آئی، علی کہاں ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں بلا لاؤ۔ جب حضرت علی نبی کے سامنے آئے تو آپ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا اور درد ختم ہو گیا۔ پھر جھنڈا عطا ہوا اور پورا لشکر نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ جب جھنڈا حضرت علی علیہ السلام نے تھاما تو وہ میدان خیبر میں اترے۔ ان کے ساتھ 6 اور ساتھی بھی تھے، مگر اصلی مقابلہ اکیلے حضرت علی علیہ السلام نے کیا۔ سب سے پہلے ان کے مقابلے میں حارث آیا، جو مرہب کا بھائی تھا، بہت مضبوط اور خونخوار جنگجو۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ حساب تھا۔ سب سے پہلے حارث آیا، مرہب کا بھائی، بہت مضبوط اور خونخوار۔ کھالی گیا۔ میری طاقت کا اندازہ دیکھ۔ حضرت علی نے ایک ہی وار میں حارث کا کام تمام کر دیا۔
مرہب تک یہ خبر پہنچی اور وہ حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، میرے بھائی حارث کو کسی نے مار دیا، وہ بھی اکیلے، ایک ہی وار سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غرور سے للکارتا ہوا میدان میں آیا۔ قلعے کا دروازہ کھلا اور مرہب کے ساتھ تقریباً 200 سپاہی باہر نکلے۔ مرہب کے ہاتھ میں 2 تلوار اور ایک کلہاڑی تھی۔ جب وہ حضرت امام علی علیہ السلام کے سامنے آئے، خیبر کے قلعے کے سارے سپاہی کس نے مرہب کے میرے نعرے بھائی لگا کو رہے تھے۔ مارا؟ کون ہے علی جس نے حارث کو مارنے کی جرت کی؟ سامنے آئے میرے۔ تو تم ہو علی؟ تمہیں مرہب سے ڈر نہیں لگا؟ ذرا ہی سوچا کہ مرہب خیبر میں رہتا ہے؟ میں آج تک نہیں ہارا، میں نے کبھی کسی کو زندہ نہیں چھوڑا، جو میرے سامنے آئیے ترخ بن گئے۔ میں اتنا مضبوط ہوں کہ لوہا بھی میرے ہاتھ میں پگھل جاتا ہے۔ خیبر مجھے جانتا ہے، جنگ میں آگ میری دہشت سے ہی لگ جاتی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے کہا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ مرہب کا چہرہ رنگت سے اڑ گیا اور ہکا بکا رہ گیا۔ یاد رکھنا مرہب، کبھی حیدر سے مت لڑنا، وہ جنگل کا شیر ہے جو اپنا شکار زندہ نہیں چھوڑتا۔ میں مرہب ہوں، شر صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں۔ اور مرہب نے پہلی بار خوف محسوس کیا۔ مرہب بہادر تھا، اس لیے پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے حضرت امام علی علیہ السلام پر 3 بار حملہ کیا، لیکن ہر دفعہ ان کے حملے خالی گئے۔ حضرت علی کی تلوار میان میں ہی تھی اور ہاتھ بالکل خالی۔ مرہب کا غصہ تیز ہوتا گیا۔ آخر کار حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی تلوار سے ایک ہی زوردار وار میں مرہب کو 2 ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کر دیا۔ تلوار اس کے سر سے گزری اور دونوں حصوں کے بیچ سے نکل کر زمین پر گر گئی۔ سارے سپاہی حیران رہ گئے اور مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے۔ قلعے میں واپس بھاگ گئے اور قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے دروازہ بیچ سے اٹھا کر زمین پر رکھ دیا۔ صرف 2000 مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد سے خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا صرف کچھ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد سے۔